آپ اٹینڈنس لگا لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی عتیقہ آپ ہو گئے ہو. تو میں ابھی قرآن سے کچھ ایگزامپلز دیکھ رہی ہوں. ان کو ہم ابھی دیکھتے ہیں جو کہ قرآن مجید کے اندر استعمال ہوئی ہیں. یہ میں نے مختلف جگہ سے اکٹھی کی ہیں. اس میں آپ دیکھو گے کہ سب سے پہلے ایک ہم چھوٹے چھوٹے سے حروف پہ بھی اب بات کرنا شروع کریں گے. ماں کا کیا مطلب ہے؟ ہو گیا کیا جو ایک منٹ ذرا. نہیں ماں دو بھی ہے اور نہیں بھی ہے. بالکل ہم اب ان چیزوں کو بھی آہستہ آہستہ نوٹ کرتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ ہماری ووکیبلری بھی بڑھ جائے. ٹھیک ہے. چیٹ باکس میں نے اس وقت بند کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اگر کچھ کسی نے بولنا ہو تو ویسے بول دے. مائکس جو ہیں اس وقت ڈھیر سارے آن ہیں, ان کا خیال رکھا کریں. ماں جو ہے وہ ہمارا کافی قسم کا ہے, لیکن جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والے وہ 3 ماں ہیں. ٹھیک ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں استفہامیہ. اس کو اگر آپ کو نام نہ بھی یاد رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. استفہام کا کیا مطلب ہے؟ کوسچن, سوالیہ. آسان زبان میں ہم کہیں گے سوالیہ. ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب ہوتا ہے کیا. جو تھوڑی سی بڑی عمر کی خواتین ہیں, میری عمر کی, ہمارے بچپن میں 6, 7, 8 میں عربی لازمی ہو گئی تھی, تو ہم بڑے آسان سے وہ آتے تھے. ما ہاذا. بچپن میں انگلش اور اردو میں بھی ہے ہوتا تھا واٹ از دس. ٹھیک ہے. تو ما کیا, ما ہاذا یہ کیا ہے. ہاذا کا کیا مطلب ہم نے سیکھا, یہ. اور واحد اور مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ما ہاذا یعنی کہ اگر میں نے کسی مذکر واحد کی طرف اشارہ کر کے سوال کرنا ہے کہ یہ کیا ہے, تو میں کیا کہوں گی, ما ہاذا. آگے سے آپ کہو گے ہاذا قلم. ہاذا قلم. یہ تو یہ قلم ہے, یہ ایک قلم ہے. ایک کیوں کہا؟ کیونکہ نہ اس کے آگے آنی ہے نہ اونا ہے. ٹھیک ہے. نہ قلم آنی ہے نہ قلم اونا ہے. ہم نے کہا تھا ہر اسم پیش کی حالت میں ہوتا ہے انلیس کہ اس کے اوپر کوئی چیز افیکٹ کرے. اب یہاں پہ کیونکہ یہ کوئی بھی ایسی پیچھے چیز نہیں ہے جس کو جر دے یا نصب دے, تو پھر اس حالت میں, نارمل حالت میں, اسم ہمیشہ 2 یعنی کہ رفع کی حالت میں ہوگا. اب یہاں پہ آپ نے دیکھا میں نے آپ لوگوں کو کچھ اصول بتایا تھا کہ جس پہ آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ جو جملہ ہے مکمل ہے کہ نامکمل. کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے کہ کس چیز سے پتا چلے گا کہ اب جو میں نے جملہ لکھا ہے وہ مکمل ہے کہ نامکمل. کیا میں نے یہ کہا ہے کہ یہ کیا, یا میں نے یہ کہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ جی کیا طاہرہ نامکمل ہے. بیٹا آپ سے میں نے نام نہیں پوچھا بیٹا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اس میں دونوں کی فرق ہیں حالتیں, یعنی ہاذا تو اس میں معرفہ ہے, جبکہ قلم اس میں نکرہ ہے کیونکہ اس کے ساتھ ال نہیں لگا ہوا, تو یہ مکمل جملہ ہے. بالکل. ہم نے بڑی چھوٹی سی ٹپ دیکھی تھی کہ اگر پہلا معرفہ اور دوسرا نکرہ ہے تو وہ مکمل جملے کی پہچان ہے. اب میں کہوں گی یہ ایک قلم ہے, لیکن اگر میں لکھ دیتی ہاذل قلم, تو اب کیا اس کا ترجمہ بنتا طاہرہ؟ جی اس کا ترجمہ بنتا ہے یہ ایک قلم. بس نامکمل جملہ, یعنی کہ ہم ہے جی نہیں لگائیں گے. تو اب جی ایک تو ماں ہو گیا کوشچن کے لیے. ٹھیک ہے. پھر ایک ماں ہوتا ہے ماں نافیہ, یعنی کہ وہ نفی کے لیے, انکار کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا میں آپ کو کہوں گی آپ نے لاہور جانا ہے, آپ کہو گے میں نے لاہور نہیں جانا.
آپ نے کھانا کھانا ہے، آپ کہو کہ میں نے کھانا نہیں کھانا، تو یہ ما نافیہ یعنی کہ یہ نہیں کے معنی میں آتا ہے کہ آپ نے کسی بات کا سمپل نہیں کا جواب دینا ہے. تو نافی نافیہ نفی سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، تو ما نافیہ یعنی کہ نہیں کے میننگ میں آتا ہے. اور لاسٹ اور آخری ما، یہ میں اہم ترین 3 ما کی بات کر رہی ہوں جو کہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے ما موصولہ. موصولہ اگر میں کہوں کہ اس کا روٹ ورڈ نکالو تو کلثوم نوید آپ اس کا روٹ ورڈ نکالو. اس میں کون سا روٹ ورڈ ہے؟ میم واو سواد لام، وصل سے، بالکل، وصول سے. واو صاد لام، وصل. اور وصل سے کہ اردو کا لفظ سوچو. میم ملانا. اردو کا لفظ میں نے ایک وصل سے کہا ہے تو آپ اس کا ترجمہ بتا وسیلہ، دیں. وسیلہ، وسیلہ میم، وسیلہ. وسیلہ ہو گیا، وصول ہو گیا، موصول ہو گیا. میں نے خط موصول کر لیا، رجسٹری وصول کر لی. ٹھیک ہے، اور حاصل کر لیا. تو یہ سارے لفظ یعنی کہ موصول کر لیا یا وصول کر لیا، ان کے مجھے مل گیا. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مل جانا. ماں جو، جو کے معنوں میں نہیں آئے گا ماں. میں ابھی تو وصل کی بات کر رہی ہوں، میں ماں کی تو بات ہی اچھا نہیں کی. ملنا، ٹھیک ہے، ملنا. ٹھیک ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے ما موصولہ یعنی کہ یہ ملانے کے کام آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ موصول یہ کسی یہ کنیکٹر کے طور پہ کام کرتا ہے، یعنی کہ کنیکٹ کرتا ہے 2 چیزوں کو. اب یہ 2 جملوں کو بھی ملا سکتا ہے. ٹھیک ہے، جو موصول وصل ملانے والے کافی سارے حروف ہیں جن میں سے ایک ما موصولہ بھی ہے. اب اس کو ہم اسم موصول کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ما جو ہے اسم ہے. ابھی تک جو ہم نے اوپر والے 2 ما پڑھے وہ حروف ہیں جو نہیں کا میننگ دیتا ہے یا کیا. کوشچن جب ہے نہیں اور کیا، نہ تو نام ہے اور نہ کام ہے. کسی کا نام نہیں یا کسی کا نام کیا تو نہیں ہوتا نا. تو نہ تو یہ نیمنگ ورڈز ہیں اور نہ ہی یہ کسی کام کا اس کا میننگ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اوپر والے جو 2 ما ہیں استفہامیہ اور نافیہ، یہ حروف ہیں. لیکن یہ جو ملانے کے لیے ما استعمال ہوتا ہے اس کو اسم کہا جاتا ہے، یہ اسم کی کیٹیگری میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ جو میں ما کا ذکر کرنے لگی ہوں وہ ما نافیہ ہے. یعنی کہ جو میں ابھی یہاں پہ استعمال کروں گی الفاظ ما اپنی ایگزامپلز کے اندر، تو وہ ما نافیہ ہے. ٹھیک ہے، ما نافیہ والا میں استعمال کرنے لگی ہوں. تو اب آپ دیکھو گے میری مثال، یہ میں قرآن سے ورڈز اٹھا رہی ہوں. وما محمد میں لائن سے ایک ایک بچے کا نام لوں گی، اپنے ہاتھ نیچے کر لیں تاکہ مجھے الفابیٹیکل آرڈر میں ورڈز ملیں. جی سوری، ما حاذا ما حاذا الا بشرٌ. ما حاذا الا بشرٌ. لائن سے میں چلوں گی. درخشاں آپ کا سب سے اوپر نام ہے، آپ اس کو ٹرائی کرو، اس کا کیا ترجمہ کرو گے؟ ما حاذا الا بشرٌ. ہاتھ کوئی کھڑا نہ کرے بیٹا، میں لائن سے چلوں گی. اب شکیلہ بھی میں نے کہا ہاتھ ریز نہ کریں. سوری ٹیچر، غلطی سے ہوا ہے. اچھا جی، سوہنی آپ ٹرائی کرو گے بیٹا؟ جی. وما حاذا الا بشرٌ، ترجمہ کرنے کی کوشش کرو اس کا. الا مگر. سٹارٹ سے کرو نا.
وما اور کیا؟ میں نے آپ کو یہ پہلے بتا دیا کہ ماں 3 طرح کی ہیں، مگر میں ابھی جو استعمال کر رہی ہوں وہ نافیہ نہیں کے معنی میں ہے. اچھا میم. ٹیچر میں بتا اور دوں. نہیں. بیٹا پلیز کوئی نہ بولے بیچ میں. جی. وما اور نہیں. ہاذا. حاضہ کس گروپ سے ہے بیٹا، قریب کے دور؟ یہ میں نے یاد نہیں کیا ابھی. تو بیٹا میں نے کہا تھا یاد کر کے آنا ہے. جی رخسانہ. جی انشاءاللہ. رخسانہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تیز تیز کریں تاکہ سب کی باری آ جائے. وہ ماں اور نہیں، ہاذا یہ، اللہ کے علاوہ، بشر بالکل کہ اور نہیں. جی بولو. اور نہیں، اور یہ نہیں ہے، اللہ بشر کے علاوہ اور یہ نہیں ہے. بالکل کہ یہ نہیں ہے یہ سوائے ایک بشر کے. ٹھیک ہے، جس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سوائے بشر. اب اگر بچپن میں آپ لوگوں نے، ہم چھوٹی چھوٹی سی ووکیبلری بھی یاد کریں گے. اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوائے. آپ لوگ پلیز یہ نوٹ کرتے جاؤ. جس طرح ابھی ہم نے 3 ماں لکھ لیے، اب تاکہ اب ہم قرآن کی طرف جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو نہیں، ماں و ماں اور نہیں. اب ماں 3 طرح کے ہوتے ہیں. اب یہ نہیں والا ماں ہے. ہم نے کہا تھا کہ ہاذا، ہاذانی، ہاذینی، ہاؤلائی قریب کا گروپ ہے، مذکر کا گروپ ہے، اور ان میں سے ہاذا واحد کے لیے آتا ہے. تو جب میں نے کسی ایک کے لیے استعمال کرنا ہے یہ کا لفظ، تو اب میں واحد مذکر والا اٹھاؤں گی. کیوں؟ کیونکہ میں پہلے اسم دیکھوں گی، اس کے اکارڈنگلی مجھے اسم اشارہ لینا ہے. آگے میرے پاس لفظ ہے بشرن، یعنی کہ اگر یہ ایک بشر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، واحد کی بات ہو رہی ہے، اس میں کوئی تسنیہ جمع کی نشانی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ایک بشر، ایک انسان. تو اب اگر ایک انسان ہے تو اب مجھے یا تو ہاذا لینا ہے اور یا مجھے ذالکا لینا ہے. اب مجھے دیکھنا پڑے گا کہ قریب ہے کہ دور ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ قریب ہے تو میں ہاذا لے رہی ہوں. اللہ کا ورڈ آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ یہ سوائے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا کام میم کیا ہوتا ہے؟ میم ایک پلیز میرا کوشچن. یہاں پہ ہم جب دیکھیں گے کہ قریب ہے دور ہے تو اس کی ہمیں کیا نشانی ملے گی کہ یہ قریب ہے کہ دور نہیں ہے؟ بیٹا کوئی نشانی ملے گی. ہم نے تو قرآن پڑھنا ہے، قرآن میں آلریڈی گیون ورڈز ہیں، آپ نے سے ان کا ترجمہ کرنا سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ خود بولو گے، اگر آپ خود بات کرو گے تو آپ کو تو نظر آ رہا ہوگا نا. آپ نے کہنا ہے وہ کرسی یا یہ کرسی. اگر آپ کی کرسی قریب پڑی ہے تو آپ ہاذا کہو گے، اگر دور پڑی ہے تو آپ ذالکا کہو گے. قلم اگر آپ کے پاس ہے یا دور ہے، اگر آپ خود سے جملہ بنا رہے ہو. ٹھیک ہے، ابھی تو ہم قرآن کے اوپر کانسنٹریٹ کر رہے ہیں، قرآن کی ایگزامپلز دیکھ رہے ہیں، اس میں تو گیون ہے، ہم نے صرف اس کا ترجمہ سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہمیں پتہ ہے کہ ہے سے شروع ہونے والے الفاظ ہاذا، ہاذانی، ہاذینی، ہاؤلائی، ہاذہی، ہاتانی، ہاتینی، ہاؤلا. ہے سے شروع ہونے والے قریب کے لیے آپ نے یہ کا ترجمہ کرنا ہے، اور زال سے شروع ہونے والے دور کے لیے ذالکا، زانکا، زینکا، اولائکا. ٹھیک ہے، اور تلکا، تانکا، تینکا، اولائکا. جو ہے سے شروع نہیں ہو رہے وہ دور کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے تو بھی فی الحال ان کا ترجمہ کرنا ہے. اب ہاذا آپ کو پتہ ہے قریب کے لیے، واحد مذکر کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ آگے جو اسم آئے گا وہ بھی واحد مذکر ہوگا. اس سے بھی آپ کو ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا. تو اور نہیں ہے یہ اللہ کے بارے میں بتا رہی تھی، اس کو آپ لوگ نوٹ کر لو. اب بچپن میں جنہوں نے میتھس پڑھی ہوئی ہے، بہت شوق سے پڑھی ہوئی ہے، ان کو پتا ہوگا ہم سیٹس کا ایک پورا چیپٹر ہوتا تھا سیٹس کا، یعنی کہ ایک سیٹ بنا ہوتا تھا جس کے اندر بہت ساری مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک میں پھل ہو سکتے ہیں، ایک میں کتابیں ہو سکتی ہیں، ایک میں مختلف بچوں کا ہوتا تھا کہ اتنے لڑکے اتنی لڑکیاں. تو سیٹس کیسے بنائے جاتے تھے؟ سیٹ اے، سیٹ بی، سیٹ سی، ایک بڑا سیٹ ہوتا تھا، پھر اس میں سے ہم چھوٹے سیٹ بناتے تھے. ہوتا کیا تھا، وہ کہتے تھے یہ بہت سارے پھلوں کا سیٹ ہے، ان میں سے ایپلز علیحدہ کر دو.
اب چاہے اس میں 2 ایپل ہیں، 6 ایپل ہیں، 8 ایپل ہیں، ایپل ہم نکال لیتے تھے، ٹھیک ہے. پھر یہ کہا جاتا تھا بہت سارے جانور ہیں، ان میں سے بلیاں علیحدہ کر دو، ٹھیک ہے، بلیوں کے علاوہ سب علیحدہ کر دو. تو اس طرح سے ہم بچپن میں سیٹس بنایا کرتے تھے. تو اللہ وہی کام کرتا ہے کہ ایک بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے، جس کا ذکر ہو رہا ہے، تو ان آپ جو آگے لکھا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ وہ سب. یعنی کہ اب انہوں نے کہا کہ نہیں ہے یہ سوائے بشر، یعنی کہ جتنے بھی انسانوں کی اقسام ہیں ان میں سے بشر. اب یہ یہاں پہ کوئی اتنی مثال کلیئر نہیں ہو رہی، انشاءاللہ آگے میں اس کا اللہ کی کلیئر مثال دوں گی، ٹھیک ہے. یعنی کہ جسے ہم کہا جاتا ہے کہ ایک صورت آتی ہے کہ منافقین کے علاوہ نہیں کوئی جنت میں جائے گا سوائے مومن، یعنی کہ مومن کے علاوہ سارے مثال کے طور پہ دوزخ میں چلے جائیں گے. جو اللہ کے بعد ہوتا ہے اس کو اس پورے گروپ میں سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی وہ انشاءاللہ اس کو ہم علیحدہ سے مثالیں دیکھ لیں گے تو آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا. ابھی ایک جنرل آئیڈیا دے رہی ہوں. تو نہیں ہے یہ سوائے بشر کے، یعنی کہ جتنی بھی ویرائٹیز ہیں چیزوں کی ان میں یہ بشر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. صرف اور صرف یہ بشر ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کو علیحدہ کر دیا گیا ہر چیز سے کہ یہ صرف بشر ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو اب آپ نے دیکھا کہ بشر کیونکہ واحد ہے اور مذکر ہے تو ہم نے وہاں سے، اور وہ قریب ہے تو وہاں سے ہم نے قریب کے گروپ میں سے حاضہ اٹھا لیا واحد مذکر کا، ٹھیک ہے. اب مجھے آپ ہی بتاؤ گے کہ یہ رخسانہ کہ یہ مکمل جملہ ہے کہ نامکمل جملہ ہے؟ یہ نامکمل جملہ ہوگا کیونکہ اس میں ال نہیں لگا ہوا ہے، کوئی ایک خاص معرفہ نہیں ہے اس میں. ایک تو بیٹا ایک اس میں نامکمل، آپ اپوزٹ بول رہے ہو نا رخسانہ. اگر دونوں معرفہ ہوں تو پھر نامکمل ہوتا ہے، اگر سٹارٹ میں معرفہ اور بعد میں نکرہ ہو تو وہ مکمل جملہ ہوتا ہے. اچھا اچھا تو نوٹ کیے، اگر پہلا حصہ معرفہ ہے اور اینڈ کا حصہ نکرہ ہے تو یہ مکمل جملے کی نشانی ہے. اگر دونوں کے دونوں اسم اشارہ تو ہے ہی معرفہ نا، اگر اسم بھی معرفہ ہو، دونوں معرفہ ہو تو ہم اس کو مرکب اشارہ کہیں گے، ٹھیک ہے. تو مکمل جملے کے جو اسم سے اسمیہ مکمل جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں. پہلے وہ اسم ہوتا ہے جس کے بارے میں جس سے جملہ شروع ہو رہا ہے اور بعد میں اسی اسم کے بارے میں کوئی خبر ہوتی ہے. تو آپ اس کو نوٹ کر لو کہ جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ کس کو کہیں گے؟ جو اسم سے شروع ہوتا ہے. اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک تو وہ اسم جس سے جملہ شروع ہو رہا ہے اور بعد میں اسی اسم کے بارے میں کوئی خبر ہوتی ہے. تو آپ کے جملہ اسمیہ کے 2 حصے ہوں گے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ نامکمل جملہ یا مکمل جملہ ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ نے حروف کو نہیں دیکھنا ہوتا، اس لیے نہ میں نے واو کو دیکھا نہ ماں کو دیکھا، یہ دونوں حرف ہیں. اس کے بعد جو پہلا لفظ ہے حاضہ، اسم اشارہ کے بارے میں نے کیا کہا کہ یہ اسم الفاظ ہیں. اشارے کے جتنے بھی الفاظ ہیں، ضمائر جتنے بھی ہیں، یہ اسم کی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ حروف کو چھوڑ کے پہلا لفظ اسم ہے، اس کا مطلب ہے یہ جملہ اسمیہ ہے. اب جملہ اسمیہ کے 2 حصے ہیں، پہلا وہ اسم جس سے جملہ شروع ہو رہا ہے اور بعد میں اسی اسم کے بارے میں خبر. تو آپ مجھے بتاؤ کہ مکمل جملہ ہے کہ نامکمل رخسانہ؟ اب بچہ میں بدل لیتی ہوں، آمینہ ریاض آپ بتاؤ بیٹا یہ جملہ مکمل ہے یا نامکمل ہے؟ یہ مکمل جی آمینہ. رخسانہ آپ میوٹ کر دو بیٹا، ٹائم تھوڑا ہے، سب کی باری آ جائے. جی السلام علیکم، میری تو یہ پہلی کلاس ہے، مجھے اسے موقع دینے سننے کا. چلو ضرور. تھینک یو. عالیہ افتخار، جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جو اسم سے شروع ہو، کیونکہ واو اور ما حروف ہیں ان کو ہم اگنور کریں گے. تو حاضہ اسم اشارہ ہے، اسم ہے، تو اس لیے جملہ اسمیہ ہے. اب جملہ اسمیہ کے 2 حصے ہیں، وہ اسم جس سے جملہ شروع ہوتا ہے اور پھر اس کے بارے میں خبر. تو اب آپ بتاؤ گے کہ یہ پہلا حصہ معرفہ اور بشرن
نکرہ تو اس کا مطلب ہے مکمل جملہ ہے. ٹھیک ہے, تو اب پہلا حصہ اسم ہاذا اور اس کی خبر کیا ہے کہ نہیں ہے, یہ نہیں, یہ تو آپ کا اسم اشارہ ہو گیا, یعنی کہ سٹارٹ اسم ہو گیا, اور اس کی خبر کیا ہے کہ سوائے کیا نہیں ہے, سوائے بشر کے. کلیئر ہو گیا؟ اگلے جملے پہ چلتے ہیں. اب یہ سب قرآن میں سے لیے ہیں میں نے. جی بیٹا. اس میں نہیں خبر آئے گا کیا؟ خبر جو ہے وہ نہیں ہے اس میں. نہیں بیٹا, آپ کو کہا ہے کہ سٹارٹ جس اسم سے شروع ہو وہ اسم, اس کے بعد اس کی خبر ہوتی ہے. تو ماں تو شروع میں آ گیا ہے نا, ماں ہاذا, یہ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ یہ کیا نہیں ہے, آگے اس کی خبر ہے کہ سوائے بشر کے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آئیے کہ نہیں آئی بیٹا؟ السلام علیکم. اس میں یہ کوشچن ہے کہ حاضہ جو اسم ہے یہ بھی ہو رہا ہے کیا؟ جی اسم ہے نا بیٹا, آپ کو میں نے بتایا تھا تمام اشارے والے لفظ اسم اشارہ کہتے ہیں ان کو ہم. تو یہ اسم ورڈ ہے. ٹھیک ہے, ضمائر بھی اسم میں آتے ہیں اور اسم اشارہ بھی اسم میں آتے ہیں. یہ میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں. جی ثنا. بس کوشچن یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ 5 نامکمل جملے مل کر ایک مکمل جملہ بناتے ہیں. اب یہاں پہ حاضہ اور بشر یہ دونوں ہی ایک معرفہ ہے اور ایک نکرہ ہے, تو یہ پھر مرکب اشاری نہیں کہلائے گا؟ نہیں بیٹا, یہ مکمل جملہ ہے, یہ مرکب اشارہ نہیں ہے. یہی فرق تو سکھا رہی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, کہ اگر اسم اشارہ کے ساتھ اٹیچڈ معرفہ ہی اسم ہوگا تو ہم اس کو مرکب اشارہ کہیں گے. ٹھیک ہے جی بس ٹھیک ہو گیا. اور اگر پہلا اسم اشارہ اور دوسرا نکرہ ہے اسم ہے تو پھر وہ مکمل جملہ کہلائے گا. اگر دونوں معرفہ ہوں گے پھر نامکمل جملہ ہوگا. ابھی میں قرآن میں سے اٹھا رہی ہوں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ہم نے پڑھا ماں حاضہ. اب میں زبانی بولنے لگی ہوں تاکہ وقت بچے اور زیادہ لوگوں کی باری آ جائے, کیونکہ سیم جملہ بولنے لگی ہوں, آپ لوگوں نے ترجمہ کرتے جانا ہے. آمینہ اچھا, آپ عالیہ افتخار. جی میم. ما حاضہ الا رجل. ہاں جی میم. اور ما حاضہ اور نہیں, اور نہیں ہے اور نہیں ہے یہ ایک اللہ کا مطلب کرو نا, ترجمہ کرو. نہیں ہے یہ اللہ مگر انسانوں میں سے. رجل انسان کو نہیں کہتے بیٹا. ہاں جی سوری, وہ رجل مردوں میں سے. مردوں میں سے نہیں یہ سوائے مردوں میں سے. ٹھیک ہے, پھر آ رہے وما. اچھا اگلا بچہ ہے جی عدیلہ. مردوں میں سے کے بجائے ایک مرد کے نہیں کہیں گے کہ حاضہ ہے, اس کو جمع نہیں بنائیں گے. جی مردوں میں سے بالکل ٹھیک ہے. حاضہ ہے تو یہ ایک مذکر ہے, ایک مرد ہے. نہیں ہے یہ سوائے مرد کے. ٹھیک ہے, جی عدیلہ آپ کی باری ہے. وما انا, وما انا الا نذیر مبین. جی تیز تیز کر لیں تاکہ سب کی باری آئے. نذیر مبین. اور ما نہیں انا میں الا سوائے نذیر نذیر کس کو کہتے ہیں؟ نذیر ڈرانے والا. ڈرانے خبر یا ڈرانے والا. بالکل. مبین کھلا واضح. واضح بالکل. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اور
नहीं में इल्ला सिवाय डराने वाला, खुला डराने वाला। बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि नहीं हूं मैं सवाए क्लियर कट डराने वाला। मुबीन कहते हैं वाजे, ठीक है, क्लियर बिल्कुल वाजे तौर पे, या मुबीन और भी किसी हमारा उर्दू में लफ्ज आता है बयन। तो अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि अब नजीरुन मुबीनुन क्या बन के आ रहा है? जी बेटा, मैं बताऊं? जी बताओ। मुरक्कब तौसीफी में, जी मुरक्कब तौसीफी है, दो इसम साथ साथ हैं और आइडेंटिकल, चारों लिहाज से आइडेंटिकल, दोनों वाहिद, दोनों रफा की हालत में, दोनों जो हैं मुजक्कर हैं और दोनों जो हैं नकीरा इसम है, ठीक है। तो अब मैंने कहा ना ये 5 मुरक्कब, इन्हीं से मिलजुल के आपके सारे जुमले बनेंगे। तो वमा और नहीं, अना, अना इसम ज़मीर है, ज़मीर जो इसम की जगह पे इस्तेमाल आती है। सवाई में क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नहीं मोहम्मद सवाई नज़ीरुन मुबीनुन, क्योंकि वो खुद बात कर रहे हैं तो उन्होंने मोहम्मद की जगह अना मैं कह दिया। और नहीं हूं मैं इल्ला सिवाय नज़ीरुन मुबीनुन, खुल्लम खुल्ला डराने वाला, ठीक है, आपको इस्लाह करने वाला या आपको समझाने बताने वाला, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे अगला वाला पोर्शन मुरक्कब तौसीफी है, और लेकिन वो पहले वाले इसम की अना की खबर है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। वमा सब्रु का आगे आ रही है जी आयशा हसन, वमा सब्रु का इल्ला बिल्लाही। तेज थोड़ा सा करें प्लीज। और नहीं है सबर, सबर सब्र का जमीर हुई ना मैम? जी जी, सबर, हाँ, सवाए अल्लाह के, और नहीं है सबर का क्या होगा? का क्या तर्जुमा सीखा हुआ है आपने? की, कुमा, कुम, कुन्ना। का तो मुजक्कर के लिए यूज होता है ना, मुजक्कर वाहिद मुजक्कर के लिए। तो क तुम के लिए आता है ना, तुम, और नहीं है तुम्हारा सबर सिवाय अल्लाह, सिवाय अल्लाह के। बेजेर बी भी लिखा हुआ है ना अल्लाह के साथ, बी क्या है? अल्लाह की एराबी हालत क्या है आयशा? मजरूर है ना, तो मजरूर है। मजरूर होने के कितने रीजंस हैं? चार रीजन। पहला रीजन क्या है? पीछे क्या होता है? हुर्फ जर आएगा। तो ये क्या है? बेजेर बी क्या है? हुर्फ जर। तो हरूफ जर अपने बाद आने वाले इसम को क्या करता है? मजरूर मजरूर कर देता है। हरफ जर अपने इसम के साथ मिलके क्या बनता है? मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी। तो अब ऊपर मुरक्कब तौसीफी जो है वो खबर बनी, और यहाँ मुरक्कब जारी खबर बन के आ रहा है, ठीक है। ये तेरा सबर नहीं है, तेरा सबर सवाए अल्लाह के साथ, यानी कि अल्लाह का साथ जो है वो आपको मिल जाएगा, और इसके अलावा तेरे सबर पे कुछ नहीं मिलना, सवाए क्या कि तुम्हें अल्लाह का साथ मिल जाएगा। जी जी ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें तो वो आया ही नहीं है, सॉरी, मुरक्कब इशारा। जी अगला बच्चा आ जाए, आसिफा जमशेद। वमा हाज़िही, वमा हाज़िही वमा हाज़िही
बोलूं? हाज़िहिल हयातुद दुनिया। जी जल्दी जल्दी से करना है। वमा और नहीं, हाजी ही ये मोनस के लिए है ना, और नहीं है ये हयात जिंदगी दुनिया दुनिया की। क्या है ये? जी ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है ना कि ये मोनस के लिए ना करीब की है। जी वाहिद मुअन्नसा करीब। हाँ जी करीब हाँ की जी अगर हाँ एक वाहिद मुअन्नस है तो उसकी तरफ इशारा जी करने के लिए हाज़िही का लफ्ज उठाया ये जाएगा। हाँ अब कौन जी सी एक मुअन्नस है? हाँ जी आपसे सवाल कर रही हूँ, कौन सी मुअन्नस है इसमें जिसकी तरफ इशारा ये कर रहे हो? हाँ ये जो है ना जिंदगी भी मोनस आएगी और दुनिया भी। नहीं तो दुनिया और जिंदगी मुअन्नस है, तो आप ये किसकी तरफ इशारा कर रही है, जिंदगी की तरफ कि दुनिया की तरफ? ये दुनिया की जिंदगी की तरफ इशारा है ना, तो ये जिंदगी की पूरा तरफ। वर्ड एक लफ्ज है ना, दुनिया की जिंदगी। हाँ जी दुनिया की जिंदगी। तो दुनिया की जिंदगी क्या बन रहा है? ये मोनस बन रहा है ना, बन क्या रहा है वाहिद बेटा? मोनस। बन क्या रहा है? मिल के दोनों क्या बन रहे हैं? हयातुद दुनिया। ये बन रहे हैं कि मतलब मुकम्मल जुमला बन रहे अच्छा, मुकम्मल जुमले की क्या निशानी है, नामुकम्मल जुमले की क्या निशानी है? हैं। मुकम्मल जुमले की निशानी है ना कि पहला मारफा और दूसरा नकरा हो। पहला तो मारिफा और इसमें दूसरा नकीरा, तो क्या ये दूसरा नकीरा है? नहीं, इसमें दोनों मारिफा है ना, पहला भी और दूसरा भी है, तो फिर दुनिया ये ना मुकम्मल लगा जुमला हुआ है है। कि नामुकम्मल जुमला है? हम्म, ये 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 नहीं टीचर, मुझे समझ आई। बेटा आपको मैंने ये बताया है ना कि अगर दोनों मारिफा है तो फिर नामुकम्मल जुमला है। ठीक है, फिर ये मैं समझ अब ये मुरक्कब इशारा बन रहा है। मुरक्कब हाँ इशारा जी होने के लिए दोनों को मारिफा होना लाजमी है। इसम इशारा तो ठीक होता है। ही मारिफा है ना। अगर अगला हाँ इसम भी मारिफा होगा तो हम इसको नामुकम्मल रखेंगे, ठीक है। ठीक और अगर जी इसके बाद वाला ये अगर हयातु दुनिया होती नकीरा तो हम इसको मुकम्मल जुमला कहते। ठीक है। तो अगर अब आपका दोनों मारफा है दोनों तो फिर ये मारिफा है और ये नामुकम्मल जुमला। दोनों बेटा मिलके मुरक्कब अजाफी बन रहे हैं। एक मुरक्कब कौन सा है कि दो इसम साथ साथ और एक की निस्बत दूसरे के साथ जोड़ी जाती है, और बीच में हमेशा ठीक निशानी क्या है कि बीच में का की के आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स हो तो क्या कहते हैं इसको? ये दोनों मारफा है तो ये नामुकम्मल जुमला बन। अच्छा नामुकम्मल। तो आप कहोगे कि नहीं ये दुनिया की जिंदगी, दुनियावी जिंदगी इल्ला, अब आगे इसका जुमला मुकम्मल करेगा, इल्ला मगर या सिवाय लहवुन व लाहिबुन। क्या तर्जमा है? लाहुन खेल व लाइबुन। कोई हेल्प कर दे। अब आप देख रहे हो कि ये बाद वाला हिस्सा नकीरा है, पहला वाला हिस्सा मारिफा है और दूसरा वाला हिस्सा नकीरा है। तो अब अल हयातुद दुनिया हम क्योंकि मारिफा है तो मैं उसको पहला हिस्सा जहां तक मारिफा होता है वो इसम होता है, और जहां से नकीरा शुरू होता है वो उसकी खबर होती है। ये इसको समझने का बेस्ट तरीका होता है। जी रुकैया, जुमला इस्मिया के दो हिस्से होते हैं, जहां तक मारिफा हो वो इसम की तरफ होगा और जहां से नकीरा शुरू होगा वो खबर की तरफ होगा। तो अल हयातु दुनिया दोनों अल के साथ हैं, मारिफा हैं, तो हमने उसको हाजे ही की तरफ ले गए, यानी कि इसम की तरफ ले गए। और जब नकीरा शुरू हुआ लहवुन व लाहिबुन तो वहां हम उसको खबर की तरफ ले गए कि दुनिया की जिंदगी नहीं है, दुनिया की ये दुनिया की जिंदगी सवाए
کھیل تماشے کے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. ما ھذا الا سحر. آصفہ جمشید. جی ما ھذا نہیں یہ ما ھذا الا سحر. انہوں نے تو ابھی بتایا تھا کسی اور. اچھا آپ بتا چکے ہو. جی جی عائشہ اسحاق. ما ھذا الا سحر. عذرا شاہین. جی باجی. ما ھذا الا سحر. محاذہ نہیں یہ مگر جادو. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ مکمل جملہ ہے نامکمل جملہ ہے؟ نامکمل جملہ. نامکمل جملہ ہے. نامکمل جملہ ہے. نامکمل جملے کی کیا نشانی ہے؟ اچھا میں نے آپ کو لکھ غلط دیا ہے. اچھا نہیں آپ ٹھیک لکھا ہے. کیا نشانی ہے نامکمل جملے کی؟ آپ سے سوال کر رہی ہوں, نامکمل جملے کی کیا نشانی ہے؟ اس میں دونوں اسم ساتھ ہوتے ہیں. نہیں دونوں اس میں نہیں ہوتے. معرفہ اور نکرہ جو ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے بیٹا. میں نے آپ کو کہا ہے اگر اسم اشارہ تو ہے ہی معرفہ. ٹھیک ہے, یہ پراپر ناؤن ہے, خاص نام ہے. اگر اس کے ساتھ جو اسم اٹیچڈ ہے یا جو بھی اسم ہے جملے میں اگر وہ بھی معرفہ ہے تو دونوں معرفہ ہیں تو پھر جملہ مکمل نہیں ہے, پھر وہ مرکب اشارہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر پہلا تو اسم اشارہ تو ہے ہی معرفہ, بعد والا جو آ رہا ہے اگر وہ نکرہ اسم ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اب یہ جملہ مکمل ہو چکا ہے. اب بتاؤ کہ دونوں معرفہ ہیں کہ ایک معرفہ ایک نکرہ ہے؟ اتنی مشکل بات تو نہیں. دونوں وہ ہیں. حاضہ بھی جو ہے وہ ہے معرفہ اور سحر بھی جو ہے وہ نکرہ ہے. نکرہ ہے نا. تو اگر دونوں فرق ہوں گے تو پھر وہ نامکمل جملہ ہوگا, سوری مکمل جملہ ہوگا. جی نام مکمل ہونے کے لیے دونوں کو معرفہ ہونا پڑے گا. جی ٹھیک ہے. اب اوپر حاضہ کے ساتھ الحیاتو اور الدنیا تھا جی, تو وہ اب میں نے نامکمل جملے کی طرف ڈال دیا. اگر خالی ہوتا حاضل حیات الدنیا تو آپ کہتے یہ دنیا کی زندگی, بس بات. اب یہ دنیا کی زندگی کیا اچھی ہے, بری ہے, انٹرسٹنگ ہے, بورنگ ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آگے کچھ کمپلیٹ ہونے کے لیے ضرورت ہے نا ہمیں, جملہ مکمل تو نہیں ہوا. جی تو اب اگر میں یہاں روک دیتی حاضل حیات الدنیا دونوں معرفہ تو اب یہ جملہ نامکمل ہوتا. اور اب اس کے آگے جب میں نے نکرہ بھی ملا دیا لہون و لہبن, اب جملہ مکمل ہو گیا. ہے بات. اب یہاں آپ کے والے جملے میں پہلا والا حصہ معرفہ ہے حاضہ اور دوسرا کیونکہ نکرہ سحرن تو اب آپ کو اس کو مکمل جملہ کہنا پڑے گا. جملہ اسمیہ ہے. اور اگر میں اسی کو لکھ دوں حاضل سحرو تو پھر کیا ہوگا یہ حاضل سحرو, پھر کیا ہوگا یہ حاضل سحرو, پھر یہ معرفہ بن جائے گا. معرفہ بن جائے گا نا, تو پھر جملہ مکمل ہوگا کہ نامکمل ہوگا؟ پھر نامکمل. پھر نامکمل. پھر صرف آپ کہو گے یہ جادو,
बस सिंपल ये जादू। अब ये जादू क्या, बात मुकम्मल तो नहीं हुई ना कि बस ये जादू। अच्छा, अब जैसे हमने माँ की बात की कि माँ जो है वो नहीं के मायने में आता है, तो अब एक और बात याद कर लो, इन जो है हमजा नून इन, हमजा नून इन, इन का मतलब किसी को पता है? बेशक। इन, सिर्फ इन है बेटा, इन्ना नहीं है, सिर्फ इन। ये के, इसका मतलब ये के भी होता है। अगर, ठीक है, इफ के मीनिंग में आता है, अगर, इफ, IF, इफ। अगर जुमला इन से शुरू हो रहा हो, उसको प्लीज नोट कर लें। वैसे इन कहीं पे भी आएगा तो वो इफ या अगर का मीनिंग देगा। ठीक है, लेकिन अगर जुमला इन से शुरू हो रहा है, ठीक है, इन से जुमला शुरू हो रहा है, आगे जो भी जुमला है और उसके सेंटर में इल्ला का वर्ड आ गया जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब है सिवाय, इल्ला, ठीक है, जिसका मतलब है सिवाय। क्या मैंने कहा कि अगर जुमला इन से शुरू हो रहा है और जुमले के सेंटर में इल्ला आ जाए तो अब इस इन का मीनिंग भी नहीं में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अब इसका मीनिंग सिवाय नहीं बने, नहीं आएगा, अगर नहीं आएगा, बल्कि इसका मतलब भी नहीं हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है। कहीं पे भी इन आएगा तो वो अगर का मीनिंग देगा, इफ का मीनिंग देगा, लेकिन अगर सेंटेंस आगाज इन से कर रहा है और आगे बीच में इल्ला आ गया उसी जुमले के अंदर, अगले जुमले में नहीं, उसी सेंटेंस के अंदर, तो अब इस इन का मीनिंग भी नहीं हो जाएगा। मिसाल के तौर पे, इन हाजा इन हाजा इल्ला, इन हाजा इल्ला सिहरुन मुबीनुन, सिहरुन मुबीनुन। जी कलसूम नवीद, क्या मीनिंग है? जी मैम, इन हाजा नहीं ये, इल्ला सिवाय, सिहरुन मुबीनुन खुला जादू। बिल्कुल सही हो गया जी। सफूरा, क्या बताया मैंने इनके बारे में? इनका वैसे मीनिंग क्या होता है और इल्ला के साथ क्या होता है? इनका वैसे माने होता है अगर, और अगर इसके साथ आए हाजा के साथ तो फिर नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। सबको समझ आ गई स्पीड की भी? किसी को कोई कंफ्यूजन? टीचर थोड़ा सा कुछ पूछना है मुझे। जरूर पूछो टीचर, मुझे कुछ पूछना है थोड़ा सा। बेटा पूछो। टीचर ये जो हम जी टीचर, ये जो हम पहले मुरक्कब इशारा कर रहे थे ना, तो इसके जो आपने सारे जो पॉइंट्स लिखवाए हैं उसमें सारा वही था कि मारफा के साथ मारफा ही इसम अटैच होगा तो ये मुरक्कब इशारा बन जाएगा, अल लग जाएगा, ठीक है ना? ठीक है। और अगर इसमें इशारा के बाद इसमें नकीरा आ जाएगा तो ये मुरक्कब इशारी नहीं होगा, ठीक है ना टीचर? जी, ये हमारा एक पॉइंट था। जी, मतलब उसके बाद मुकम्मल जुमला होगा, यहाँ पे एंड ना करो, वो फिर एक मुकम्मल जुमला होगा। जी टीचर, ये आपने यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस कर दिया भैया, हमें समझ नहीं आई। क्योंकि टीचर अब ये सारे जो है हमें यही, मुझे तो यही समझ आई थी, हाजा जो है अल के साथ हम इसको लगा रहे थे ना, तो हम मुरक्कब इशारी बना रहे थे। अब हाजा के साथ ज्यादा ये इसम आ रहे हैं वाहिद, सहरुन मुबीन, तो टीचर ये आप कह रही हैं मुकम्मल जुमला है, ठीक है? अब ये हाजा के साथ ही इस तरह आएंगे तो ये मुकम्मल जुमले होंगे या किसी और निशानी के साथ भी, मतलब इसको थोड़ा सा टीचर हाजा तो मैं अभी तो आपको मैं सिर्फ वाहिद के अल्फाज बता रही हूँ ना। मैंने आपको कहा कुरान में ज्यादा वाहिद या जमा के अल्फाज हैं इस्तेमाल हुए। जी 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 बिल्कुल।
تو ابھی تو میں جو قرآن سے مثالیں نکالی تھی وہ واحد مذکر کی نکالی ہیں. اگلی کلاس میں اولائکا اور ہا اولائی جو جمع مذکر و مؤنث کی کریں گے ہم انشاءاللہ. جی ٹیچر میں وہ تو ایکسپلین آپ نے بہت اچھے سے میں کر دیا, 3 کلاسز اس کی ہو گئی ہے مسلسل ٹیچر, لیکن اس میں جو یہ چیز آپ کہہ رہی ہیں نا کہ اگر اس کے بعد نکرہ آ جاتا ہے تو یہ مکمل جملہ ہو جاتا ہے, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ حاضہ کے ساتھ آئے گا یا ابھی تو ہم پڑھ ہی مرکب اشارہ رہے ہیں نا, تو مرکب اشارہ کس طرح بات کر رہی ہوں. مکمل جملہ تو کسی طرح سے بھی بن سکتا ہے نا, ہر مکمل جملے میں اسم اشارہ تو نہیں آئے گا. میں کہتی ہوں میرا نام نادیہ ہے, اب یہ مکمل جملہ ہے, کوئی اسم, آپ یہ ایک کتاب ہے, اب اس میں مرکب اشارہ آ گیا شروع میں. میں کہتی ہوں وہ لڑکے محنتی ہیں, وہ لڑکے محنتی ہیں, اب وہ آ گیا اور لڑکے آ گیا, تو اب وہ کے لیے اولائکا کے ساتھ ہم بنائیں گے. وہ لڑکے اگر میں کہنا ہے یہ لڑکیاں تو ہا اولائی, اس سے جملہ شروع ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی کہ ٹیچر آپ یہ ہمیں مطلب آج یہ ایک نئی چیز ہے کہ اسم اشارہ کے جو الفاظ ہیں حاضہ, حاضی, ذالکا, تلکا, ان کے ساتھ اگر واحد نکرہ آ جاتا ہے تو وہ مکمل جملہ ہوگا. بالکل, مکمل جملے کے 2 حصے ہیں, بس آپ کو یہ یاد رکھنا ہے, مکمل جملے کے 2 حصے ہیں. جملہ ابھی صرف اسمیہ کی بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, فعلیہ کی بات نہیں کر رہی. جملہ اسمیہ کے صرف 2 حصے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ پہلا حصہ مبتدا کہلاتا ہے. مبتدا, مبتدا میں بیسیکلی آپ دیکھ رہے ہو ایکسکیوز می میم. جی ایکسکیوز می میم. جی بیٹا, آپ نے نا اصل میں ہماری کلاس میں یہ اسمیہ کے بارے میں جو بھی آپ بتانے لگی ہیں نہیں بتایا تھا. لاسٹ ٹائم ہم نے صرف مرکب اشاری سمپل بس. جی بیٹا, وہ تو میں آپ کو آج ہی بتا رہی ہوں نا, میں نے آپ کو صرف یہی تو سمپل سی بات بتائی ہے کہ اگر دونوں معرفہ ہوں گے تو وہ نامکمل جملہ ہوگا, اگر ایک معرفہ اور دوسرا نکرہ ہوگا تو مکمل جملہ ہوگا. یہ بہت آسان سی زبان میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے. نہیں وہ آپ نے بتایا, لیکن وہ اصل میں ہم ساروں کو کنفیوژن اس لیے ہو رہی ہے کہ ہماری اس کلاس میں جملہ اسمیہ جو یہ اسم پلس خبر اس کے بارے میں, اور یہ جو یہ ہم نے نہیں پڑھا تھا نا, اس لیے ہمیں تھوڑا مسئلہ ہو رہا تھا. جی میں یہی آج چھوٹا سا پوائنٹ سمجھایا ہے نا اس کا. اس میں نے کوئی کمپلیکیٹڈ کر کے تو نہیں بتایا نا, میں نے سمپل سا بتایا آپ کو کہ اگر پہلا حصہ دونوں معرفہ ہیں تو وہ مرکب بنے گا, اور اگر ایک معرفہ اور ایک نکرہ ہے تو وہ میرا بند ہونے والا پتہ نہیں یہ, اچھا بیٹری وہ تار ہی لی ہوئی تھی, میں آن کیوں نہیں ہو رہا. مبتدا کا کیا مطلب ہے؟ میم آپ کو پتہ ہے اضافی ہے, اسم کی نشانی, اور اس کے بعد کیا لفظ ہے؟ ابتدا. ٹھیک ہے, مبتدا شروع کرنے والا, شروع کرنے والا. تو جملہ اسمیہ جو ہے اس میں ایک مبتدا ہوتا ہے, یعنی کہ جملہ اسمیہ کہتے ہیں اس کو ہے جو اسم سے شروع ہو, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ اب مبتدا اسم سے جو ہے وہ جو اسم جس سے وہ جملہ شروع ہو رہا ہے وہ مبتدا کہلائے گا, ابتدا کرنے والا اسم, اور اس کے بعد پورا کا پورا جملہ اس کے بارے میں خبر ہوگا. ٹھیک ہے. اب مبتدا ایک اکیلا اسم بھی ہو سکتا ہے, جسے میں کہتی ہوں یہ, اب یہ اسم ہے نا, اسم اشارہ ہے, یہ اب اکیلا یہ جو ہے یہ مبتدا ہو سکتا ہے, اور جو ہم نے 5 مرکب پڑھے ہیں ان میں سے بھی کوئی مبتدا ہو سکتا ہے. مثلا میں کہتی ہوں احمد کی بیٹی, نیک لڑکی, لمبی لڑکی, ٹھیک ہے, یا میں کہتی ہوں احمد اور امجد. تو یہ سارے مرکب بھی مبتدا بن کے آ سکتے ہیں, اکیلا اسم بھی آ سکتا ہے اور ایک مرکب کی شکل میں بھی, جس طرح آج ہم نے مثال ابھی کی حاضہ کے ساتھ الحیات الدنیا, حاضہ کے ساتھ اٹیچ ہے کیونکہ ال کے ساتھ ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ
مرکب इशारे का हिस्सा है। तो जहां तक भी मारिफा होगा वो मुब्तदा होगा, इतना आसान है इसको समझना। और उसके आगे पूरा का पूरा जुमला, चाहे वो एक लफ्ज का हो या 10 लफ्जों का हो, वो उसकी खबर होती है। ठीक है, तो बस ये दो हिस्से होते हैं जुमला इस्मिया के। पहले मुब्तदा यानी कि वो इस्म जिससे जुमला का आगाज हो रहा है, और फिर उसी इस्म के बारे में आगे कोई खबर होती है। जैसे आज हमने क्या पढ़ा, ये नहीं है ये, अब ये अकेला जो है हाजा जो है मुब्तदा है, और उसकी खबर क्या है कि सवाए बशर के। नहीं हूं मैं, ये मुब्तदा है, खबर क्या है कि सवाए डराने वाला, वाज़े डराने वाला। तो यानी कि दो हिस्सों में हमारा जुमला इस्मिया होता है। और अगर सिर्फ मारिफा आपको नजर आएगा तो इसका मतलब है उसकी खबर तो है ही नहीं। ठीक है, वो तो सिर्फ मुब्तदा लिखा हुआ है, खबर तो उसकी है ही नहीं, जो नकिरा इसम वाली। तो इसका मतलब है ये जुमला मुकम्मल ही नहीं हुआ, सिर्फ उसका मुब्तदा लिख के तो जुमला छोड़ दिया गया है। बात समझ आई आप लोगों को? इंशाल्लाह अब हमें और मिसालें करेंगे ना तो और बेहतर समझ आएगी। अब आप लोगों ने खुद याद रखना है, आज मैंने ऊपर से शुरू किया है, अगली क्लास में मैं एंड से शुरू करूंगी। मैम सिर्फ मुब्तदा होगा तो फिर सिर्फ मुब्तदा की ट्रांसलेशन होगी, फिर आगे तो कुछ भी नहीं। तो फिर उसको हम किस में डालें, किस मुरक्कब में डालेंगे? यहाँ सिर्फ वो खाली इसम, इब्तदाई इसम होगा बस। कहते ही नामुकम्मल जुमले को हैं। मुरक्कब जो है वो नाम जी टीचर, अगर जैसे सिर्फ अगर मुब्तदा है और दोनों मार्फ हैं तो वो मुरक्कब इशारी है, और अगर उसके दूसरी खबर अगर आगे आ जाती है तो फिर ये मुकम्मल जुमला बन जाएगा। अगर खबर नहीं आती है, कोई सिर्फ मुब्तदा ही है, तो वो फिर मुरक्कब इशारी यानी नामुकम्मल होगा। बिल्कुल, आप अब उसको मुब्तदा से रिलेट ना करो, मुरक्कब इशारा तो एक अलग चीज है। अब मुब्तदा में तो सिर्फ हाजा भी लिखा हुआ है, तो हाजा कोई मुरक्कब तो नहीं बन रहा ना, वो तो खाली एक किस्म बन रहा है। मुरक्कब इशारी, अब हाजल हयातुद दुनिया को आप मुरक्कब इशारा कहोगे इंशाल्लाह। जी टीचर, अगर जी टीचर जैसे अगर दोनों मार्फा आ गए और वो दोनों मार्फा आ गए हैं और वो मुब्तदा में है तो ये मुरक्कब इशारी है। बिल्कुल। और अगर उसके आगे कोई खबर आई है नकीरा की तो वो मुकम्मल जुमला होगा, अगर नहीं तो उसको वहीं पे फिर मुरक्कब इशारा यानी कि दोनों मारिफा छोड़ दिए गए, नामुकम्मल जुमला। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है टीचर, इसको थोड़ा रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह। जी हम मिसालें भी और करेंगे, जब तक आपको समझ नहीं आएगी हम आगे नहीं जी टीचर, मिसालों से फिर समझ आएगी ज्यादा हमें कुरान पाक से। जी ये मैं सिर्फ अभी इस दफा प्लीज असाइनमेंट जरूर भेजिएगा। जी यहाँ पे देखो, मैं सिर्फ उलाइका की कुरान, ये सिर्फ कुरान के अल्फाज हैं और ये पूरे मुकम्मल जुमले हैं। इसको भी इंशाल्लाह मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। उलाइका, अब ये शुरू उलाइका से हो रहा है। उलाइका इसम इशारा है और करीब के लिए, दूर के लिए? उलाइका दूर के लिए, और ये जमा मुजक्कर के लिए भी आता है और जमा मुन्नस के लिए, दोनों के लिए। जब सिर्फ जमा के लिए आता है, जमा दूर के लिए। जी। तो उलाइका, ये आप देखोगे ये आपको बहुत सारे जुमले मिलेंगे। हुमुल मुमिनून, उलाइका वो सब मोमिनीन है, मोमिन है। उलाइका हुमुल मुत्तकीन, वो सब मुत्तकी हैं। उलाइका हुमुल खासिरून, खसारा पाने वाले हैं, वही लोग खसारा पाने वाले हैं। उलाइका हुमुल मुफलिहून, वही लोग फलाह पाने वाले हैं। उलाइका हुमुल काजिबून, के वही सब झूठे हैं। उलाइका हुमुल फासिकून, के वही सब फासिक हैं। उलाइका हुमुल काफिरून, के वही सब काफिर हैं। ठीक है, ये अभी भी बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास। जालिमून, इसी तरह खासिरून खसारा पाने वाले, राशिदून हदायत पाने वाले, गाफिलून गाफिल होने वाले। तो ये उलाइका के साथ ये कुरान में ढेरम ढेर इनका इस्तेमाल है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह ताला हम एक एक करके सबको देखेंगे।
ٹھیک ہو گیا؟ جیسے میم سورہ مرسلات جی بچے سورہ مرسلات میں جیسے آپ پہلے کروا رہی تھی نا حاضہ سے، حاضہ یوم الفصل، یہ بھی ایک جملہ اسمیہ خبر ہے. جی بالکل. ابھی آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، آپ کی میں پہلی اسائنمنٹ ایک تو میں آپ کو انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں آج ہی میں بھیج دوں. ایک تو وہی میں نے کہا تھا لاسٹ ٹائم، پتہ نہیں آپ کو کہا تھا یا دوسری کلاس کو ہی پڑھا رہی ہوں یہ ٹاپک، کہ میں آپ کو اسم اشارہ دوں گی اور آپ لوگوں کو میں الفاظ اسم دوں گی. آپ نے ان کو میم آپ نے میچنگ کا کہا تھا کہ میچ کرنا ایک تو وہ کروں گی، دوسرا آپ لوگوں نے قرآن میں سے اسم اشارے والے آیات جن میں اسم اشارہ استعمال ہو رہا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے پہلے 2 دنوں میں مجھے یہ ڈھونڈ کے بھیجنی ہے، تاکہ میم کتنی ایگزامپلس جتنی بھی ڈھونڈ سکو، کم از کم 10 تو ڈھونڈو، لیکن سب مختلف پارے. یہ نا سارے البقرہ کے سٹارٹ سے مجھے بھیج دیں، البقرہ کو چھوڑ کے مختلف صورتوں سے آپ لوگوں نے ڈھونڈنا ہے. کوئی 29 تھوڑا سا 18ویں 28 طرح، تاکہ میرے پاس ڈفرینٹ مثالیں آئیں. ان کو پھر میں آپ کو اگلی دفعہ ایکسپلین کروں گی قرآن پہ جا کے. میں نے بھی نکالے ہیں کافی سارے، لیکن انشاءاللہ. جی پھر آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ جملہ مکمل ہے کہ نامکمل ہے. ٹھیک ہے، اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ پہلا حصہ معرفہ اور اینڈ کا نکرہ ہے یا دونوں ہی معرفہ ہیں. ٹیچر ایک کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوں. ضرور پوچھو. یہ اسی بند کر دو. ٹیچر یہ جو آپ نے لسٹ بنائی ہے اولئک المفلحون اولئک الظالمون، ٹیچر یہ تو مبتدا میں آ جائے گا نا؟ جی انشاءاللہ یہ بھی ایکسپلین کریں گے ہم سٹیپ بائی سٹیپ. جی تو ٹیچر یہ صرف ابھی مبتدا کا پارٹ ہوگا، اس کے آگے اگر نکیرہ لگے گا تو مکمل ہو جائے گا، اگر یہ اسی طرح چھوڑا جائے گا تو پھر یہ نامکمل میں آ جائے گا. جی انشاءاللہ اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اگلی کلاس میں، تاکہ جی کیونکہ یہ بہت زیادہ قرآن میں آتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس بات کا بھی پتہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی یہ والی جو آیت ہے چھوٹی سی، یعنی کہ جب کوئی بات بتائی ہوتی ہے تو اس کی اینڈنگ اس طرح سے کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ فیوریٹ جملہ ہے، تو انشاءاللہ اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. تو میم کون سا جملہ پلیز ریپیٹ کیجیے گا، کون سا جملہ فیوریٹ ہے؟ لائکا، اس کے بعد ہم کی ضمیر آتی ہے اور آگے پھر ہے کہ فاسقون یا کاذبون یا حاسدون یا فاسقون. ٹھیک ہے جی ٹھیک. تو یہ جو ہے انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں. میم ہم نے واحد کی کرنی ہے ایگزامپل، تسنیہ کی بس آپ نے اسم اشارہ ڈھونڈنا ہے، آپ نے واحد تسنیہ نہیں دیکھنا، اسم اشارہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اور رینڈملی آپ لوگوں نے ڈفرینٹ پارے اٹھانے ہیں تاکہ سیم مثالیں میرے پاس نہ آئیں. جی ٹھیک ہے. اٹینڈنس سب بچوں نے لگا لی ہے؟ میں بند کرنے لگی ہوں. میں نے نہیں لگائی، 1 منٹ میں لگا، میں نے نہیں لگائی. مس ایک سوال بتا دیں. میڈم اشارہ قریب اور دور دونوں کا ہو جائے.